انسان کو سکون تب حاصل ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں۔ قیامت کے دن وہ چیزیں یعنی پتھر، درخت وغیرہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ ان 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نمبر 1، نماز میں دل کو۔ نمبر 2، تنہائی میں سوچ کو۔ نمبر 3، محفل میں زبان کو۔ نمبر 4، راستے میں نگاہ کو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، ادب جیسی کوئی وراثت نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ تمہاری نماز چھوٹے گی اور نہ ہی دوستی۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرتے۔ کسی انسان سے نہ ڈرو، نہ اس کے آگے جھکو اور نہ اس سے مانگو، کیونکہ سب اللہ کے در کی فقیر ہیں۔ صرف اللہ سے مانگو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بے شک اگر تم محبت کا ہاتھ کسی جانور کی طرف بھی بڑھاؤ گے تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ عورت کے لیے عزت محبت سے زیادہ اہم ہے۔ محبت کا اظہار تو کبھی کبھی کیا جاتا ہے، لیکن عزت ہر جگہ اور ہر وقت دینا ضروری ہے۔ جب رشتوں میں انا یا تکبر آ جائے تو انسان کے لیے اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے صبر اور نظر انداز کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جتنی بھی سازشیں کر لے، جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے واضح کیا گیا۔ زندگی میں اس شخص کی قدر کریں جو چاہے آپ کے لیے پھول نہ لائے لیکن آپ کو کبھی بھی مرجھانے نہیں دیتا، یعنی آپ کی خوشیوں کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر آپ مذاق میں بھی اپنے ساتھی سے اس کے حصے کا درد مانگیں اور وہ مسکرا کر انکار کر دے تو سمجھ لیں کہ اس کی محبت 100% سچی ہے، کیونکہ سچی محبت کرنے والے اپنے محبوب کو درد میں نہیں دیکھ سکتے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ آپ برے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اپنی اچھائی اور اخلاق کو قائم رکھیں۔ آپ کی یہ ثابت قدمی دوسروں کو بھی ہمت دیتی ہے۔ زندگی کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ اگر جنگ اپنے آپ سے ہو، یعنی اپنی انا یا غلط ضد سے، تو وہاں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو بند رکھنا گھر سے نور کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ روزانہ تھوڑا سا پڑھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر مرد اور عورت محبت میں جدا ہو جائیں تو دونوں پر واجب ہے کہ باقی زندگی اپنی شریک حیات کے ساتھ وفاداری سے گزاریں۔ ایک غیرت مند مرد کو کبھی غیر عورت کی طلب نہیں ہوتی، اسے اپنی بیوی ہی کافی ہوتی ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیتا ہے، کیونکہ محبت کا اظہار خاص موقعوں پر ہوتا ہے، مگر عزت ہر وقت دی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر ادھوری ہے، لیکن عزت کے بغیر وہ عورت ہی نہیں رہتی۔ رشتہ دیکھنے کے لیے حضرت علی کا فرمان: اے انسان، تم جب بھی کہیں رشتہ دیکھو تو 3 باتوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، اس گھر میں رشتہ نہ کرو جہاں فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، اس گھر میں رشتہ نہ کرو جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ نمبر 3، اس خاندان میں رشتہ نہ کرو جہاں طلاقیں زیادہ ہوتی ہوں۔
خوبصورت زندگی کا راز۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سچ کہنا، چپ رہنا اور نظر انداز کرنا سیکھو۔ آپ کے گھر میں ناپاک کپڑے دیر تک رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور بے برکتی بڑھتی ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا مگر اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں، اللہ کے فیصلے سب پر باری ہیں۔